منبر شریف پہ جلوہ فرما معزز علماء کرام، ائمہ مساجد، اساتذہ کرام، میرے دینی، ایمانی، اسلامی اور روحانی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدک یا من منہ الابتداء وإلیہ الانتہاء، والصلاة والسلام علی سیدنا ومولانا محمد المصطفیٰ وعلى آلہ واصحابہ المجتبى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحامدین والحمد للہ رب العالمین۔ ایک بار آنکھوں کو بند کر کے یہ تصور کریں کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ پاک پر حاضر ہیں اور گنبد خضرا کو تک تک کر کے درود پاک پڑھ رہے ہیں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد کما تحب و ترضى بأن تصلی علیہ۔ حضرات گرامی، یہ محفل سلطان الہند عطائے رسول ہند الولی، ہند کے مہاراج، ہند کے ادھیراج خواجہ غریب نواز رضی المولا تعالی عنہ کی یاد میں ہے۔ اس لیے گفتگو کا لب لباب اور کنکلوژن جو ہوگا وہ بیسیکلی سلطان الحیات، سلطان الہند خواجہ غریب نواز کی زندگی اور ان کی حیات پہ بیان ہوگا، اور یہ بتانے کی کوشش کروں گا، صرف واقعے نہیں بلکہ وہ چیزیں انشاءاللہ بتانے کی کوشش کروں گا کہ وہ کون سی چیزیں تھیں جنہوں نے خراسان کے معین الدین کو نائب رسول فی الہند بنا دیا، سلطان الہند بنا دیا، عطائے رسول بنا دیا۔ کلام پاک کی آیت ہے جسے آپ فاتحہ میں پڑھتے ہیں، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ عام طور سے اتنے پڑھتے ہیں، میں تھوڑا بڑھا کے پڑھتا ہوں، الذین آمنوا وکانوا یتقون لهم البشری فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ لا تبدیل لکلمات اللہ ذلک هو الفوز العظیم۔ تو غریب نواز کی زندگی قرآن کے معیار پہ رکھیے، قرآن کی کسوٹی پہ رکھیے کہ کس طریقے سے عطائے رسول خواجہ خواجگاہ کی زندگی قرآن کے اعتبار سے ڈھلتی چلی گئی۔ اللہ نے اولیاء کرام کے بارے میں فرمایا، اللہ اٹینشن، خبردار، آگاہ ہو جاؤ، انا بے شک، دیر از نو ڈاؤٹ، اولیاء اللہ بغیر کسی شک کے یقیناً اللہ کے ولیوں کو نہ تو کوئی خوف ہوتا ہے، کسی کا خوف ہوتا ہے، اور نہ ہی وہ رنجیدہ ہوتے۔ اللہ کے ولی ہوتے کیسے ہیں؟ الذین آمنوا، ان کے پاس ایمان کی دولت ہوتی ہے اور تقوی اور طہارت کی دولت ہوتی ہے۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ تو جب ایمان و تقوی کی بنا پر
انہیں اللہ کا قرب مل گیا، ولایت کا منصب مل گیا، تو اب لہم البشرا فی الحیات الدنیا، ان کے لیے اس دنیا کی زندگی میں بھی خوشخبری ہے۔ کیا خوشخبری ہے؟ دنیا کا انسان عموماً کسی نہ کسی چیز سے ڈرتا ہے، مگر اللہ والے ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، ان کی نمازیں، ان کی قربانیاں، ان کا جینا، ان کا مرنا سب خدا وحدہ لا شریک کے نام ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو کسی کا خوف ہی نہیں، کسی کا بھے نہیں، کسی کا ڈر نہیں، تو دنیا کی زندگی میں بھی ان کے لیے بشارت ہے، کیوں نہیں؟ کسی کا خوف نہیں۔ اور دوسرے یہ کہ انتقال سے پہلے انہیں ان کی منزل دکھا دی جاتی ہے، انہیں ان کا مقام دکھا دیا جاتا ہے۔ ہم لوگوں کا ایمان کیا ہوتا ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب، کہ غیب پہ ایمان لانا ہے، خدا کو دیکھا نہیں ماننا ہے، نکیرین کو دیکھا نہیں ماننا ہے، حشر و نشر کو دیکھا نہیں ماننا ہے۔ مگر اولیاء کرام کا ایمان بالغیب جو ہوتا ہے، ایمان بالمشاہدہ ہو جاتا ہے۔ ترقی کر کے ہماری عبادتیں اس درجے کی بھی موت کرنا نہیں ہوتی ہیں کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے، جبکہ مطلوب کیا ہے، ڈیمانڈ کیا ہے، طلب کیا کی اللہ نے ہم سے کہ اللہ کی عبادت ایسے کریں کہ اللہ کا دیدار ہو جائے۔ مگر اگر یہ کوالٹی نہ پیدا ہو پائے تو یہ کوالٹی ضرور رہے کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے، تو دوسری والی کوالٹی بھی ہماری عبادتوں میں نہیں آ پاتی ہے۔ مگر قربان جائیے اولیاء کے کشف و مشاہدہ پہ، ان کے مکاشفات پہ، ان کے مقام و درجات پہ، کہ انہیں اللہ تبارک و تعالی یہ مقام اور مرتبہ بخشتا ہے کہ جب وہ نماز پڑھتے ہیں تو سر تو سجدے میں ہوتا ہے اور دل کی آنکھ سے وہ دیدار الہی کر رہے ہیں۔ تو دنیا کی زندگی میں ان کے لیے بشارت، جو مقام عام مومنین کو آخرت میں ملنے والا ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جنت میں ہر جنتی کو اپنا دیدار کرائے گا عمومی طور پر۔ اور حضرت ابو بکر کی شان یہ ہے کہ وَيَتَجَلَّى لِأَبِي بَكْرٍ خَاصَّةً، اللہ تبارک و تعالی حضرت ابو بکر پر اپنی خصوصی تجلی فرمائے گا۔ تو جو دیدار جنت میں ہونے والا تھا، گو کی کیفیت الگ ہے۔ جنت میں مادے کی آنکھ سے رب کا دیدار ہوگا۔ ایک عاشق کے نزدیک محبوب کے دیدار سے، محبوب کے وصال سے اور محبوب کے ملاقات سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں۔ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، وہ جنت جس میں دودھ کی نہریں ہیں، وہ جنت جس میں شہد کی نہریں ہیں، وہ جنت جس میں سنہری پرندے ہوں گے، وہ جنت جس کے محلات کی ایک اینٹ سونے کی تو دوسری چاندی کی، گارا مشک عنبر کا، اور وہاں کی گھاس زعفران جیسی خوشبودار ہوگی، گارے کی جگہ پہ مشک لگا ہوگا۔ وہ جنت جس کے بارے میں خود خالق ارشاد فرمائے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، یعنی جنت میں تمہاری خواہش کا ہر سامان موجود ہوگا۔ جب جنتی اسی جنت میں جائیں گے تو ایک طبقہ ہوگا جو روکھا روکھا ہوگا۔ اللہ علیم بذات الصدور ہے، اللہ دلوں کے وسوسے اور خیالات تک پر مطلع ہے، سب کچھ جانتا ہے۔ مگر وہ پوچھے گا جنتیوں سے، اے جنتیوں یہ بتاؤ کیا تمہیں ہماری جنت راس نہ آئی؟ کیا جنت کی بہاریں پسند نہ آئی؟ کیا یہاں دودھ کی نہریں نہیں ہیں؟ کیا یہاں شہد کی نہریں نہیں ہیں؟ کیا یہاں حوروں کی جماعت نہیں ہے؟ کیا یہاں سنہری پرندے نہیں؟ سارے سوال کے جواب میں اللہ کے وہ جنتی بندے ہاں میں جواب دیتے چلے جائیں گے۔ پھر بہت دبے لچے لہجے میں، بہت دبے لچے لہجے میں ادب کے ساتھ عرض کریں گے، اے خدا میں نے سجدے اس لیے نہیں کیے تھے تاکہ جنت کی بہاریں مل جائیں۔ اے خدا میدان کارسار میں ہم نے اپنی جانوں کا نذرانہ اس لیے نہیں پیش کیا تھا، کربلا کی دھرتی پہ سجدہ شبیری اس لیے نہیں ادا کیا تھا کہ حوروں کے آغوش میں سو جاؤں، جنت کی بہاریں مل جائیں، حوروں کے آغوش مل جائے، جنت کی نعمتیں مل جائیں۔ اے خدا ہم نے اگر جان دی ہے تو وعدے دیدار پہ دیا ہے، تیرے دیدار کے وعدے پہ دیا ہے۔ جب یہ خواہش کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سارے حجابات اٹھا دے گا، ممبر نصب کیے جائیں گے، کہیں ہیرے کے ممبر، موتی کے ممبر، سونے کے ممبر، چاندی کے ممبر، حسب مقامات، حسب درجات لوگ ان ممبروں پہ بیٹھے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تجلی فرمائے گا اور لوگ ماتھے کی
آنکھوں سے اللہ کا دیدار کر رہے ہو. تو دیدار یار سے بڑھ کے کیا ہے؟ ارے وہ مصر کی عورتوں نے یوسف کے حسن کو دیکھا تھا، اور جب پھل کٹ کے مکمل ہو گیا، سلاد کاٹ چکی، تو انگلیوں کا جنازہ پڑھا جا رہا ہے، انگلیاں قلم ہو رہی ہے اور ذرا بھی احساس نہیں ہے. تو اب بتاؤ ان اولیاء کرام کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا؟ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب القول الجمیل فی بیان سوائی السبیل میں لکھتے ہیں، دنیا میں دل کی آنکھ سے رب کا دیدار ممکن ہے، کیا جا سکتا ہے. اور یہ دیدار ہوتا کسے ہے؟ یہ دیدار اللہ والوں کو ہوتا ہے، اولیاء کرام کو ہوتا ہے. تو جب یوسف کا حسن سامنے ہو اور مصر کی عورتوں کی انگلیاں کٹ رہی ہو، پتہ نہ چل رہا ہو، تو جب اللہ کے وہ بندے جن کے سجدوں میں خدا کا دیدار نصیب ہو، بھلا وہ زمانے کی آشوب سے، زمانے کی پریشانی سے، زمانے کی مشکلات سے کیوں پریشان ہوں گے؟ تبھی تو خالق کائنات رب ذوالمنن ارشاد فرماتا ہے لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ انہیں نہ تو کوئی خوف ہوتا ہے اور نہ وہ رنجیدہ ہوتے ہیں. سبحان اللہ. تو لہم البشرا فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں ان کے لیے بشارت ہے، اور آخرت کی زندگی میں بھی بشارت ہے. آخرت قیامت جس کا ایک دن دنیا کے کیلکولیشن کے اعتبار سے، گڑا بھاگ کے اعتبار سے 50,000 سال کا ہوگا، مگر اولیاء کرام وہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سائے رحمت تلے ہوں گے. مخدوم جہاں حضرت شیخ شرف الدین یحییٰ منیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت ویسے قرنی جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ 70,000 ویسے قرنی کو پیدا فرما دے گا ان کی شکل میں، اور وہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرسی کے نیچے ہوں گے جیسا کہ اس کے شان کے لائق. کوئی وہاں بھی انہیں پہچان نہیں سکے گا. تو آپ بتائیں، ایک طرف تو یہ عالم ہوگا کہ آفتاب سورج سوانیزے کے پاس ہوگا، چند فٹ کے قریب بھیجے کھول رہے ہوں گے، دوسری طرف اولیاء کرام کی جماعت دیدار یار میں مصروف ہوگی. فرق صاف ظاہر ہے، ایک طرف دوڑ بھاگ ہے تو دوسری طرف وصال یار ہے. اور اللہ نے جو مقام اولیاء کو دیا، یہ مت سمجھو کہ اس میں کوئی چینجنگ ہو سکتی ہے. اللہ فرماتا لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات میں کوئی چینجنگ نہیں ہو سکتی. اللہ کے ورڈز ناٹ چینجیبل، اس میں چینجنگ نہیں ہو سکتی، تبدیلی نہیں ہو سکتی. ذالک هو الفوز العظیم، اور ولایت کا مقام ملنا، ولایت کا مرتبہ ملنا، خوف کا دور ہو جانا، رنج و غم کا دور ہو جانا، دنیا اور آخرت میں بشارتوں کا مل جانا، یہ بہت بڑی کامیابی. اور یہ کامیابی کن کے کھاتے میں، کن کے اکاؤنٹ میں ہے؟ اولیاء کرام کے اکاؤنٹ میں. اولیاء کوئی آج کی جماعت تھوڑی ہے، یہ تو قرآنی جماعت ہے. کلام پاک میں جگہ جگہ اولیاء کرام کے تذکرہ بھی آئے تھے، ہم نے پڑھی، اس میں اولیاء کا تذکرہ. اور آپ نے پڑھا ہوگا نا سورہ کہف، جمعہ کے دن تلاوت اگر کرے، جمعہ کے دن جو سورہ کہف تلاوت کر لے گا، حدیث شریف میں ہے اگلے جمعہ تک اس کی حفاظت کی گارنٹی ہے، وہ امن و امان میں رہے گا، اس پہ مصیبت نہیں آئے گی، کوئی حادثہ نہیں ہوگا. 10 منٹ لگتے تلاوت کرنے میں، پڑھ لیا کریں. تو اس میں سورۃ الکہف جو ٹائٹل دیا گیا ہے، جو مین تھیم ہے، جو سینٹرل آئیڈیا ہے اس سورہ کا، اس میں ایک جماعت کا ذکر ہوا ہے کہ دقیانوس بادشاہ کے زمانے میں اس نے اپنی خدائی کا دعویٰ کر دیا تھا. تو چند لوگ اپنا ایمان بچانے کے لیے ہجرت کر گئے تھے. ہجرت، اپنا سب کچھ چھوڑ کے چلے گئے تھے صرف اپنا ایمان بچانے کے لیے. امام ربانی مجدد الفسانی فرماتے ہیں اس کے علاوہ ان کی کوئی اور دوسری نیکی نہیں ملتی، یعنی ایک نیکی، ہجرت کی نیکی ان کے نامہ اعمال میں. تو اپنا ایمان بچانے کے لیے یہ ایک نیکی کر گئے وہ، اور ایک کیف میں چلے گئے، ایک گپھا میں چلے گئے. اللہ نے انہیں ایسی نیند دے دی، ایسی کرامت کا ظہور ہوا کہ گردشیں لیل و نہار سے بھی ان کی نیند نہ ٹوٹ سکی. 300 سال تک وہ سوتے رہے اور سورج اپنا راستہ بدل لیتا تھا ان کے گپھا کے پاس، اس کی گرمی بھی انہیں نہیں جگا پاتی. ایسا سسٹم اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنا دیا. تو یہ ان کی کرامت تھی. وہ آپ نے پڑھا ہوگا
اسی سورۃ الکہف میں حضرت موسیٰ اور حضرت خضر، اصلی لفظ خضر ہے، علماء تشریف رکھتے ہیں، ایسے لوگ شمر کہتے ہیں، شمر ہے لفظ تحقیق، مگر عوام میں جو مشہور ہو جائے وہی کہنا چاہیے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کی جو ملاقات کا واقعہ ہے، موسیٰ علیہ السلام کو جب فرعون پہ فتح ملتی ہے تو ایسا خطبہ دیتے، ایسی تقریر کرتے کہ آپ کی امتی خوش ہو جاتے۔ ایک امتی آتا کہتا موسیٰ علیہ السلام مجھے لگتا ہے کہ اس وقت دنیا میں آپ سے بڑا کوئی علم والا نہیں ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں مجھے بھی کچھ ایسے ہی لگتا ہے۔ تو فوق کل ذی علم علیم، ہر علم والے سے اوپر ایک علم والا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں ہے موسیٰ، میرا ایک بندہ ہے جو دو دریاؤں کے سنگم پہ، ملاپ پہ وہ رہتا ہے، اس کا علم بعض حیثیت سے تم سے بڑھ کر کے، گو کی علم نبوت تمہارے پاس ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو خواہش ہوئی، آپ کو بھی خواہش ہوتی ہے کہ کوئی فلاں بڑا عالم ہو تو اس سے ملاقات کی جائے، آپ دعوت دے کر کے علماء کو بلاتے بھی رہتے۔ تو ملنا چاہتا ہوں، اللہ نے کہا ٹھیک ہے جاؤ ملاقات کرو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم حضرت یوشع بن نون کو لیا اور مچھلی ساتھ میں کی۔ بنگال کے لوگ مچھلی بہت شوق سے کھاتے، جنت میں بھی پہلے مچھلی سے استقبال ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام کی فیوریٹ ڈش تھی مچھلی، تبھی تو لے کے گئے، فرائی کر لیا مچھلی کو۔ فرائی کے بعد کوئی مچھلی زندہ رہتی ہے؟ فرائی کر لیا اور پہنچے۔ جب اس جگہ پہنچے جہاں خضر علیہ السلام رہتے تھے تو وہ جو مچھلی تھی جو فرائیڈ تھی، روسٹ تھی، مردہ مچھلی تھی، اس میں زندگی پڑ گئی، اس میں جان پڑ گئی اور زندہ ہو کر تھیلے میں سے نکلی اور پہلے سے زیادہ وہ طاقتور ہو گئی اور زمین میں سوراخ کرتے ہوئے وہ دریا میں پہنچ گئی۔ تو یہ کرامت خضر علیہ السلام کی کرامت ہے، خضر علیہ السلام کی کرامت، کہ ان کی کرامت سے مچھلی زندہ ہو گئی، مردہ مچھلی زندہ ہو گئی۔ علماء فرماتے، صوفیہ فرماتے، یہی حال اولیاء کرام کا ہوتا ہے۔ اگر آپ اولیاء کی بارگاہ میں مردہ دل لے کر کے جائیں گے تو ان کی صحبت سے، ان کے فیض سے آپ کے مردہ دلوں میں زندگی آ جائے گی۔ تو یہ قرآنی کرامتیں ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جن کی حکومت جناتوں پہ بھی تھی، ہواؤں پہ بھی تھی، پرندوں پہ بھی تھی، ہدہد پرندہ آیا، تاخیر سے آیا اور اس نے بتایا پرندے نے کہ آپ کے بغل میں ایک ملکہ رہتی ہیں جن کا نام بلقیس ہے اور ان کا تخت ایسا ہے ایسا ہے۔ تو سلیمان علیہ السلام نے کہا کون ہے جو جلد از جلد ان کا تخت لے آئے؟ تو ایک جن کھڑا ہوا، جنوں کی بڑی طاقت ہوتی ہے نا، جن کہا کہ ابھی آپ کی مجلس برخاست نہیں ہوگی کہ اس سے پہلے ہم لے آئیں گے۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا اس سے پہلے ہمیں چاہیے وہ تخت۔ تو جہاں سے جن کی طاقت کا پرندہ پھڑپھڑا کر کے دم توڑتا ہے، جنوں کی طاقت ختم ہوتی، اللہ کا ایک ولی کھڑا ہو جاتا ہے، کہتا ہے سلیمان علیہ السلام میں آپ کا وزیر آصف بن برقیہ ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی صحبت سے مجھے وہ کمال دیا ہے کہ اگر آپ اجازت دیں تو پلک جھپکنے سے پہلے میں تخت بلقیس کو لا کر آپ کے قدموں میں حاضر کر، اور لا کر کے حاضر کر دیا۔ ایسے دیگر واقعات کلام پاک میں ہیں۔ یہ واقعات حضور کی امت کے اولیاء کے نہیں ہیں، بلکہ حضور سے پہلے کے جو نبی تھے ان کی امت کے اولیاء کے واقعات ہیں۔ جس طریقے سے انبیاء کے درمیان ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام ہے، حضور سید الانبیاء ہیں، حضور نبیوں کے سردار ہیں، یہی حال آپ کی امت کا ہے۔ آپ کی امت تمام امتوں کی سردار ہے۔ جب تک حضور کی امت جنت میں نہیں چلی جائے گی تب تک کسی نبی کی امت جنت میں نہیں جائے گی۔ تو جب پچھلے انبیاء کرام کی امت کے اولیاء کا یہ مقام تھا تو حضور نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے اولیاء کا عالم کیا ہوگا۔ تبھی تو فاروق اعظم جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں عربی زبان میں اور اعلان کرتے، خطبہ دیتے یا ساری الجبل، آپ کے کمانڈر ان چیف تھے، ایک بٹالین دے کے انہیں بھیجا تھا جنگ کرنے کے لیے، دشمن طاق میں تھا، چاہتا تھا کہ پیچھے سے حملہ کر دے، کہ کئی سو کلومیٹر دوری پہ آپ کا کمانڈر ان چیف تھا، مسجد کے منبر سے فاروق اعظم پکارتے ہیں یا ساریہ الجبل، اے ساریہ پہاڑ کو اپنی پشت پہ کر لو، دشمن حملہ کرنے والا ہے۔ سامعین کہتے ہیں یہ عمر کو کیا ہو گیا، ساریہ کو آواز دے رہے ہیں۔ فاروق اعظم سے پوچھنے کی ہمت نہ تھی۔ جب ساریہ واپس آ جاتے تو لوگ پوچھتے ہیں کہ ارے عمر جمعے کے خطبے میں تمہارا نام لے رہے تھے، تمہیں کوئی میسج دے رہے تھے، تو تمہیں کوئی پیغام دے رہے تھے، تو ساریہ ابن جبل
مجھے فتح عطا فرمائی۔ حضرت خضر علیہ السلام جو امت کی اولیاء کی تربیت کرتے، مدد کرنے پہنچ جاتے ہیں خضر علیہ السلام۔ آج بھی کہتے ہیں اگر کوئی کسی کے مدد میں کھڑا ہو جائے تو کہتے ہیں یار تو میرے لیے خضر ہے۔ حضرت علی مرتضیٰ جو ولیوں کے سردار ہیں، امام ربانی مجدد الفسانی فرماتے ہیں کہ جسے بھی ولایت ملے گی علی کی چوکھٹ پہ ملے گی، جو ولی کا وفادار ہوگا اسی کو اللہ کا قرب ملے گا۔ علی سے بغاوت کر کے کسی کو اللہ کا قرب نہیں مل سکتا۔ ان علی کا مقام کیا ہے؟ علی جب پیدا ہو گئے ابو طالب کے آنگن میں تو اس امت کے اولیاء کی تربیت ان کے ذمہ کر دی گئی، مگر جب علی جسم کی صورت میں نہیں آئے تھے، پیدا نہیں ہوئے تھے، بلکہ ابھی آقا علیہ السلام بھی آمنہ کے آنگن میں نہیں آئے تھے، تب علی کی روح کا کمال کیا تھا۔ امام ربانی اپنے کشف و مشاہدہ کی بنا پہ فرماتے ہیں چاہے آدم کی امت ہو، چاہے شیش کی امت ہو، چاہے نوح کی امت ہو، چاہے ابراہیم کی امت ہو، چاہے موسیٰ کی امت ہو، چاہے عیسیٰ کی امت ہو، ان نبیوں کے امت کے جتنے بھی اولیاء کرام گزرے ہیں سب کی روحانی تربیت پیدا ہونے سے پہلے ہی علی مرتضیٰ کی روح کر رہی تھی۔ یہ اس امت کے اولیاء کا مقام ہے۔ سرکار غوث پاک بغداد کی سرزمین پہ خطبہ دے رہے ہیں، حضرت خضر علیہ السلام گزر رہے ہیں، غوث پاک جلال میں فرماتے ہیں اے اسرائیلی آ اور ایک محمدی کا بیان سن لے۔ یہ مقام اس امت کے اولیاء کا، اس امت کے خاص اولیاء کرام میں سلطان الہند خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آتا ہے۔ غریب نواز خراسان بزرگ جو آج افغانستان کا علاقہ کہہ سکتے ہیں، وہاں آپ کی پیدائش ہوئی ایک سید گھرانے میں۔ آپ حسینی سادات میں سے ہیں، امام حسین کی اولاد میں سے ہیں باپ کی طرف سے، اور ماں کی طرف سے امام حسن مجتبیٰ کی۔ گویا کہ دو دریاؤں کا سنگم ہو رہا ہے۔ خون اگر شہید کربلا والا ہے تو دودھ جو ہے وہ صلح کرنے والا ہے۔ تو معین الدین، اور پیار سے آپ کے گھر والے آپ کو حسن کہتے تھے، یا خواجہ معین الدین حسن کہتے ہیں نا، معین الدین، اور پیار سے گھر والے حسن کہتے تھے۔ ابو کا انتقال ہو گیا تھا۔ ایک خاص بات ہے تاریخ کی، میں اپنی اسٹڈی کو، اپنے مطالعہ کو جو ہم نے انالائز کیا، تجزیہ کیا، وہ آپ کے سامنے میں پیش کرتا ہوں۔ اس کائنات کی زیادہ تر جو پرسنالٹی پائیں گے بڑی عظیم روحانی، آپ دیکھیں گے کہ وہ بچپن میں یتیم ہو گئے۔ خود پیغمبروں کے سردار خاتم النبیین پیارے آقا علیہ السلام کے بارے میں اللہ فرماتا الم یجدک یتیما فآوا، اے محبوب ہم نے آپ کو یتیم پایا تو اپنی طرف پناہ دی، اپنی طرف پناہ دی۔ جس کا کوئی نہیں ہوتا اس کا اللہ ہوتا ہے۔ نظام الدین اولیاء کہتے ہیں مجھے فخر رہے گا اپنے ماں کے اس جملے پہ، اگر دنیا کی دولت میرے مٹھی میں ڈال دی جائے تو میری ماں نے جو ایک چیز مجھے دی ہے وہ ساری دولت اس کے سامنے کچھ نہیں۔ لوگوں نے پوچھا وہ کیا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ جب میری ماں کا انتقال ہونے لگا تو میں بچہ تھا، میری ماں نے میرا ہاتھ پکڑا اور اٹھا کر کے کہا اے اللہ میں نظام الدین کو تیرے حوالہ کرتی ہوں۔ تو جس کا دنیا میں کوئی نہیں ہوتا اس کا اللہ تعالیٰ ہوتا ہے۔ تو یتیم کا مطلب والدین کا سایہ جس کا سر سے اٹھ جائے۔ تو حضور کے یتیمی کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یتیموں کو نوازا بہت ہے۔ غریب نواز بھی یتیم تھے، باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا، باپ کی پراپرٹی میں آپ کو ایک چکی ملی، اور ایک باپ دن میں جاتے اور چکی میں لوگوں کام کرتے اور اپنے باپ کی خدمت کرتے۔ ایک دن خدمت کر رہے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نیک بندے سے ملا دیا۔ رہنمائی بہت ضروری چیز ہے، بغیر رہنما کے، بغیر گائیڈنس کے کوئی اپنی منزل نہیں پاتا ہے۔ سرکار غوث پاک سے پوچھا گیا اے غوث پاک یہ بتاؤ آپ کو احساس کب ہوا کہ آپ اللہ کے ولی ہیں؟ تو آپ فرمانے لگے جب میں مکتب میں پڑھنے جایا کرتا تھا تو میرے آس پاس فرشتے ہوا کرتے تھے اور ہمارے ساتھیوں سے، کلاس میٹ سے کہتے تھے اے بچوں اللہ کے ولی کے لیے جگہ خالی کر دو۔ تو میں سمجھ گیا کہ میں اللہ کا ولی ہوں۔ تو مادر زاد ولی تھے غوث پاک، لیکن اس کے باوجود آپ نے دو پیروں کے ہاتھ پہ بیعت کی۔ پہلے پیر کا نام آپ کے شیخ حماد بن مسلم دباس رحمت اللہ علیہ، جو بڑا سخت امتحان لیتے، کڑاکے کے سرد میں غوث پاک کو دریا میں ڈال دیا کرتے تھے دھکا دے کر کے۔
غوث پاک کئی کئی دن کے بھوکے پیاسے ہوا کرتے تھے، ان کی خانقاہ میں جاتے تو کہتے اے عبد القادر آج مینو میں یہ تھا، یہ ڈش ہم لوگوں نے کھائی لیکن تمہارے لیے کچھ نہیں بچا، اور پھر دروازہ بند کر لیتے. وہ آزمائش تھی. آخر میں شیخ ابو سعید مبارک مخرمی، مخزومی لوگ کہتے ہیں مگر اصل مخرمی ہے، ان کے ہاتھ میں بیعت کی اور خلافت حاصل کی. پہلے پیر صاحب نے خلافت بھی نہیں دی، دوسرے پیر صاحب سے باقاعدہ راہ سلوک طے کیا، تقریباً 14 سے 20 سال تک راہ سلوک طے کرتے رہے، یہ بتانے کے لیے کہ بھلے اللہ نے پیدائشی طور پر ولایت کا مقام دے دیا ہے، مگر دوسروں کو ولایت کا مقام تک پہنچانے کے لیے، ولایت کی راہ طے کرانے کے لیے ضروری ہے کہ ولایت کے درجات سے واقف ہو. مثال کے طور پر کوئی فلائٹ سے آنکھ بند کر کے کسی کو بٹھالا یہاں صاحب بیلگام میں اور اسے پہنچا دیا نئی دلی، تو اسے پتہ ہی نہیں کہ بیلگام کہاں ہے کیسے. اور کوئی شخص ہے بیلگام سے بھیا ممبئی گیا، ممبئی جے پور گیا، اور جے پور سے دلی گیا، تو سارے اسٹیشن اسے پتہ ہوتے ہیں. تو ایسے جو باقاعدہ کسی پیر کے نگرانی میں رہ کر کے سلوک کی منزلیں طے کر لیتا ہے تو دوسروں کو وہ طے بھی کرا پاتا ہے. مجذوب جو ہوتے ہیں وہ بھی اللہ تک پہنچے ہوتے ہیں، مگر انہیں آنکھ بند کر کے پہنچا دیا جاتا وہاں تک، تو وہ دوسروں کو ولایت دے نہیں سکتے ہیں، دوسروں کو اس مقام تک پہنچا نہیں سکتے ہیں. مگر جو صالح اولیاء کرام ہوتے ہیں، جو اسٹیپ بائی اسٹیپ ولایت کا مقام طے کر کے اللہ تک پہنچے ہوتے ہیں، وہ خود بھی پہنچ جاتے ہیں اور ان گنت لوگوں کو پہنچا بھی دیتے ہیں. سرکار بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کثیر تعداد میں لوگوں کو ولایت کے مقام تک پہنچانا تھا، اس لیے آپ نے پیر کا دامن تھاما. حضرت غریب نواز بھی بہت سارے واقعات بتاتے ہیں کہ آپ پیدائشی ولی تھے، مگر ایک رہنما کی ضرورت تھی. آپ نے 2 بزرگوں سے رہنمائی لی. ایک دن باغ میں کام کر رہے کہ ایک مجذوب صفت، جنہیں ہم لوگ دیوانہ کہتے ہیں، کچھ لوگ پاگل بھی کہتے ہیں، ان کا مقام بخاری کے الفاظ میں سنو، رب عشا سا خبرہ. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے بال بکھرے ہوئے ہوتے ہیں، چہرہ گرد و غبار سے پٹا ہوا ہوتا ہے، مدفوعین بالابواب. اگر کسی کی چوکھٹ پہ وہ پہنچ جائے تو لوگ دھکے مار کر کے انہیں باہر کر دیں، مگر اللہ کی بارگاہ میں ان کا مقام و مرتبہ یہ ہوتا ہے لو اقسم باللہ لابرہ. اگر وہ کسی چیز پہ مولا کی قسم کھانے، اے اللہ قسم سے یہ کام ہونا چاہیے، تو اللہ ان کی زبان کی لاج رکھتا ہے اور وہ کام کر دیتا ہے. مولا روم فرماتے